صورت میں آج کا ہمارا یہ آخری درس ہے، ہم سورج چینج کریں گے۔ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں قسموں کے سلسلے میں وضاحت ہے کہ کس طرح کی قسموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے اور کس طرح کی قسمیں لغو سمجھی جاتی ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے، اور اس کے بعد شراب اور جوئے کے متعلق حرمت کی فائنل آیت آتی ہے۔ قسموں کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول اگر ہم سامنے رکھیں تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسمیں 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے، 2 قسمیں ایسی ہیں جن پر انسان کو کفارہ دینا، اور 2 قسمیں ایسی ہیں جن پر کفارہ انشاءاللہ نہیں دینا۔ اگر آدمی قسم کھائے کہ واللہ لا افعل کذا، قسم اللہ کی میں ایسا کام نہیں کروں گا، کوئی کام ہے جس کے متعلق وہ قسم کھاتا ہے کہ قسم اللہ کی میں ایسا کام نہیں کروں گا، دل کے پختہ ارادے سے، عزم اور نیت کے ساتھ، اور اگر اس نے کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اور اگر یہ کہا کہ واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، اور اس نے ایسا کہا نہیں کیا، تو ان دونوں ہی حالتوں میں قسم کا کفارہ لگے گا۔ ایک قسم ہے آدمی کہے کہ واللہ فعلت کذا، واللہ لم افعل کذا، قسم اللہ کی میں نے ایسا کیا تھا، یا کہے کہ قسم اللہ کی میں نے ایسا نہیں کیا تھا، ماضی کے متعلق کہہ رہا۔ تو اس کی 2 حالت ہوگی۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں، اپنے گمان کے مطابق میں اگر یہ کہوں جو مجھ کو یاد ہو کہ قسم اللہ کی میں 3 سال پہلے مسجد تقویٰ میں آیا تھا، یا کہوں کہ قسم اللہ کی میں وہاں نہیں آیا تھا، یہ میرا گمان ہے، اپنے گمان کے مطابق میں قسم کھا رہا ہوں یہ سمجھ کر کے کہ میں اپنے آپ میں سچا ہوں، لیکن وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ 3 سال قبل تقویٰ میں نہیں آئے تھے، حالانکہ میں نے کہا قسم اللہ کی میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد کے نمازیوں نے کہا کہ قسم اللہ کی آپ نہیں آئے تھے، یا میں نے کہا کہ میں نہیں آیا تھا، وہ کہا قسم اللہ کی آپ آئے تھے۔ تو ہم نے جو قسم کھائی وہ اپنے گمان کے مطابق کھائی، اور یہ سمجھ کے کھائی کہ میں سچا ہوں، لیکن وہ بات غلط نکلی، تو اس پر انشاءاللہ کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی غیر ارادی طور پر تسمیہ جملہ بولے کہ واللہ باللہ بلا واللہ، بولتے نا عرب واللہ باللہ بولتے رہتے نا، غیر ارادی طور پر قسمیہ جملہ ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، وہ قسمیں یمین لغو ہے۔ جو آدمی غیر ارادی طور پر بولے قسم کھانے کا ارادہ اس کا نہ ہو، تو میں اگر اپنی کسی بات کے متعلق کہتا ہوں اپنی یادداشت کے مطابق کہ واللہ میں آیا تھا، یا کہ واللہ میں وہاں نہیں گیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ان کا واللہ آپ گئے تھے، انہوں نے میری بات کی تکذیب کر دی، لیکن میں اپنے آپ میں سچا ہوں اپنے گمان کے مطابق، تو وہ بھی انشاءاللہ قسم لغو سمجھی جائے گی، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں۔ راجح قول میں امام شافعی کا یہاں لگے گا قسم، آپ نے گمان کے مطابق قسم کھایا تھا اور آپ کا وہ گمان غلط نکلا تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا، لیکن یہ قول کمزور، مالکیہ حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنے حساب سے صحیح ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ واللہ ما فعلت کذا، میں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ میں نے کیا،
اور میں جان لوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. لڑکا گیا سنیما دیکھنے, اس کو جب تماشا لگا, پٹائی ہوئی باپ سے, تو اس نے کہا واللہ میں سنیما نہیں گیا تھا, حالانکہ واللہ وہ گیا تھا, وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں گیا تھا, لیکن مزید پٹائی کے ڈر سے وہ جھوٹ بول رہا ہے, قسم کا سہارا لے رہا ہے. واللہ میں نے ایسا کیا, گیا تھا اسکول, واللہ میں گیا تھا, حالانکہ نہیں گیا تھا. وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پٹائی سے بچنے سے. اس قسم کو کیا کہیں گے؟ جھوٹی قسم. یہ لب نہیں, یہ جھوٹ ہوا, اور اس میں اللہ رب العالمین کو آڑ بنایا. اس نے جمہور علماء نے پھر کہا, حنفیہ نے, مالکیہ نے, شافعیہ, حنبلیہ نے, کہ کوئی کفارہ نہیں ہے, اللہ کے پاس جھوٹا کھائے گا. اللہ ہی ملا تھا تم کو جھوٹ بولنے کے لیے, اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے, اللہ کی آڑ کے لیے. اس کو حدیث میں کہتے ہیں یمین غموس, وہ قسم جو انسان کو جہنم میں ڈبا دے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں, کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کہا ضرور بتائے. کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کہا پھر کون؟ کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. کہا پھر کون؟ کہا یمین غموس, جھوٹی قسم اللہ کی کھانا. یہ جانتے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پھر بھی قسم کھا رہا ہے, سامنے والے کو چٹ کر رہا ہے, مکر و خدیعہ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے قسم کھا کر. تو جمہور نے کہا اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے, سخت مجرم ہے, اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے, اس کا کوئی کفارہ نہیں. لیکن حنفیہ, شافعیہ نے دونوں حال میں کہا کہ کفارہ دینا پڑے گا. وہ جو گمان کے مطابق آپ نے قسم کھایا تھا, اپنے گمان کے مطابق آپ سچے تھے, لیکن بات غلط نکلی, وہاں بھی کفارہ لگاتے ہیں, ادھر بھی کفارہ لگاتے ہیں. حالانکہ یہ کفارے والی بات نہیں ہے, جھوٹ کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اور ہم اپنے گمان کے مطابق ایک بات کہہ رہے تھے, یہ سمجھ کر کے کہ ہم 100% شیور ہیں کہ ہم 3 سال قبل تقویٰ میں نہیں تھے یا تھے, ہم اپنے حساب سے سچے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بات غلط نکلی, ہماری یادداشت کو قصور نکلا, تو وہاں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں, کفارہ ان 2 قسموں میں ہے جو فیوچر کے لیے ہم کہیں کہ قسم اللہ کی میں یہ کام نہیں کروں گا اور میں نے کر لیا, یا کہا قسم اللہ کی میں یہ کام ضرور بھی ضرور کروں گا اور میں نے نہیں کیا, تو کفارہ. اور یہی وہ قسم ہے جس پر انسان پختہ ارادہ کرتا ہے, پختہ عزم. عقدتم الایمان, قسم کی گرہ باندھتے ہو, گرہ جیسے مضبوط باندھی جاتی ہے ویسے تم مضبوط قسم کھا رہے ہو دل کے ارادے سے, تو اس کا کفارہ. اب وہ کفارہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اوسط درجے کا کھانا جو تم کھاتے ہو. کبھی تمہارے یہاں بریانی بنتی ہے, کئی طرح کی ڈشیں ہوتی ہیں, وہ ڈش نہیں مراد. عام دنوں میں جو کھانا بنتا ہے وہ کھانا مسکین کو دینا پڑے گا, 10 مسکین. یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانے ہوں گے, وہ کپڑا جس میں نماز ہو جاتی ہے, جو کپڑا دیجیے اوپر کا کرتا اور ایک نیچے کا اظہار پائجامہ دیجیے, اظہار دیجیے, لنگی دیجیے. یا غلام کو آزاد, یا کر کے تینوں میں آپ کو اختیار, جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کو دیجیے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے لیے آسان نہیں ہے, نہ 10 مسکین کا کھانا کھلانا آسان ہے, نہ ان کو کپڑے پہنانا آسان ہے, اور غلامی کا تو خیر دور نہیں ہے, تو غلام اس وقت ہے کہاں. لیکن جب کبھی آئے گا, شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے, لہٰذا اگر غلام آئے گا تو غلام دینا ہوگا اگر آپ کے پاس غلام ہے تو. اور غلام کے سلسلے میں مطلق آیا ہے رقبہ اور تحریر رقبہ, غلام آزاد کرنا. لیکن قتل خطا, جہاں غلطی سے قتل ہو جائے, سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مومن غلام کی قید لگائی. تو جمہور امت کے علماء کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کفارے میں غلام آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے, جیسے یہاں قسم کا کفارہ ہے اور زہار کا کفارہ ہے, جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسی کہہ دے اور دل کے ارادے سے کہے, حرمت کے ارادے سے, کہ انت علیہ کا ظہر امی, تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کی طرح, یعنی جیسے میری ماں کی پیٹھ, میری ماں کی پیٹ جیسے ہمارے لیے حرام ویسے تو حرام. تو یہ کفارہ زہار ہوگا کہ تم نے بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیا, جو ماں غربت میں انتہا درجے کی ہے اور بیوی جو حلت میں انتہا درجے کی ہے, تم نے 2 انتہاؤں کو اکٹھا کر دیا. بڑی خراب اور خطرناک بات کہی. تو وہاں بھی رب العالمین نے غلام آزاد کرنے کی بات کی, وہاں بھی مطلق غلام ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آیا ہے غلام مطلق, یعنی ایمان کی قید کے ساتھ نہیں آئے, تو چونکہ ایک جگہ قرآن نے کہہ دیا ہے قتل خطا کے
कफारे में तो गुलाम मोमिन देना है, इसीलिए जहां जहां गुलाम होगा सब मोमिन होगा। मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करेंगे। हनफिया ने कहा कि नहीं, जहां मुक़य्यद है वहां मुक़य्यद रखेंगे, जहां मुतलक है वहां मुतलक रखेंगे। बेहतर है कि गुलाम मोमिन आज़ाद करो भाई, ताकि एक मोमिन गुलामी की ज़ंजीर से बाहर आ जाए, आज़ाद हो जाए। और फिर इसमें टकराव की क्या बात है? कुरान ने एक जगह सराहत कर दी मोमिन की और जगह सराहत नहीं की, मुतलक फरमाया। तो मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल, मुतलक और मुक़य्यद में कोई टकराव नहीं होता। अरे उस मुतलक की एक सिफत वहां आ गई, तो एक जगह बयान अगर आ गया तो हो गया, मोमिन गुलाम आज़ाद करना, काफिर गुलाम आज़ाद करने क्या मिलेगा? आप समझे? और अगर इसकी ताकत नहीं है, ये जुमला मुतरदा था आपके सामने बीच में कि गुलाम मोमिन होना या काफिर भी चलेगा, इस सिलसिले की वज़ाहती के हनफिया के अलावा दीगर फुक़हा ने कहा कि गुलाम मोमिन ही होगा। ठीक है, हर जगह के कफारे जहाँ जहाँ भी गुलाम आज़ाद करने की बात कही गई है। तो ना अगर 10 मिस्किन को खाना खिला सकते आप, ना कपड़े पहना सकते और ना गुलाम आज़ाद कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमन लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम, 3 दिन का रोज़ा रखना। अब ये 3 दिन के रोज़े भी क्या कंटिन्यू रखे नहीं जाएंगे लगातार? हनफिया के लगातार रखे जाएंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद की शाज़ क़िरात है फसलासतु अय्याम मुतताबिआत, पैदल पे, लेकिन शाज़ क़िरात है। जमहूर उलमा ने कहा कि 3 दिन का रोज़ा है, आप क्या दिन से भी रख सकते हैं, आपका कफारा अदा होगा। इसका कफारा वाज़ेह हो गया। 10 मिस्किन को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना, एक सौंफ दे दो जो गर्दन से लेकर पाँव तक का आता है, अरबी कपड़ा जिसमें नमाज हो जाए, या फिर अगर हमारे यहाँ की तरह से पहनते हैं पैजामा कुर्ता अलग अलग पहनते हैं तो 2 कपड़ा दे दो, ठीक है। और नहीं तो गुलाम आज़ाद को 3 में अख्तियार है। अगर इन तीनों की ताकत ना हो तो 3 में छोड़ करके रख लो, कंटिन्यू रख लो, आपके पास। इसके अंदर कसम का कफारा कसम तोड़ने के बाद देना चाहिए या पहले दे देना चाहिए? किसी बात पे हमने कसम खाई है, इरादा है कि कसम कब तोड़ देंगे, कसम खाया था कि अपने दोस्त के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ख्याल हुआ कि नहीं जाना चाहिए और कल जाने का इरादा है, तो आज से कफारा दे दे तब जाए या जाए उसके बाद दे दे? फुक़हा मुख्तलिफ है, जैसे यहाँ के फुक़हा मुख्तलिफ है। जमहूर ने कहा कि रोज़ा के अलावा बकिया जो कफारा है, मिस्किन को खिलाना है या कपड़ा देना है, वो आप पहले भी कर सकते हैं। नबी साहब ने फरमाया, अबू मूसा अशअरी की रवायत बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह रवायत, इन्नी वल्लाहि इंशाअल्लाह ला अहलिफ अला यमीन फअरा गैरहा खैरन मिनहा इल्ला कफ़रतु अल यमीनी व अतैतु लज़ी हुवा खैर। कसम अल्लाह की, मैं अगर किसी बात पे कसम खाऊं इंशाअल्लाह और उसके तोड़ने में हमें भलाई नजर आएगी, उसके अलावा करने में, कहा था करूंगा, ना करने में अच्छा ही है, कहा था नहीं करूंगा लेकिन करने में अच्छा ही है, जिस बात पे कसम खाया था उसके अलावा में भलाई नजर आती है, तो मैं अपने कसम का कफारा दे दूं, कफ़रतु यमीन व अतैतु लज़ी हुवा खैर, अब वो काम करूं जो बेहतर। तो इस हदीस में पहले कफारे का जिक्र है, उसके बाद काम का जिक्र। और दूसरी रवायत सही मुस्लिम में है, उसमें आपने फरमाया कि कसम अल्लाह की, मैं किसी काम पर अगर कसम खाऊं और उसके अलावा में मुझे भलाई नजर आवे तो मैं वो काम कर लूं और फिर कफारा दूं। कसम फिर का लफ्ज़ सुम्मा नहीं है, इल्ला अतैतु लज़ी हुवा खैर व कफ़रतु अन यमीनी, मैं वो भला काम कर लूं और कफारा दूं। तो कहीं पर कफारे का पहले जिक्र है और कहीं पर कफारे का बाद में जिक्र है। हनफिया के नजदीक हर हाल में कफारा आपको बाद ही में देना है, क्योंकि आप कसम तोड़ रहे हैं, एक जुर्म कर रहे हैं, तो जुर्म पहले कर लीजिए, उसके बाद उसका कफारा देना। इन लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि आपने पुख्ता इरादा तोड़ने का कर ही लिया है तो कोई हद नहीं है, पहले कफारा दे दीजिए, उसके बाद वो काम कर लीजिएगा। हाँ, रोजा रखने की अगर बात है तो मालूम नहीं होगा कि आप तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, और खाना खिलाने और कपड़ा पहनाने पर आप कादिर होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद रोजा लास्ट में रखना है तो वो पहले कर लिया, उसके बाद देखेंगे कि आप क्या कर पाए, खिला पाए या कपड़ा पहना पाए, कुछ ना कर पाए तो रोजे की बात आएगी तो देख लेंगे। लेकिन अगर पहले ही तय है कि 10 मिस्किन को खाना खिलाना है तो आप कसम तोड़ने से पहले भी खिला सकते हैं। हनफिया ने कहा कसम तोड़ने के बाद ही सारा कुछ होगा। बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा कुव्वत इख्तिलाफ में इंशाअल्लाह
نہیں ہے، پختہ ارادہ کر چکے ہیں آپ قسم توڑنے کا، تو کفارہ دے دیجئے، نہیں تو چلیے پہلے کوئی کام کر لیجئے، قسم اپنی توڑ لیجئے، اس کے بعد کفارہ دیجئے، جو بھی شکل ہوگی، لیکن قسم ٹوٹنے کے بعد تو کفارہ دے دیجئے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی باتیں بتاتا ہے، اپنی آیات بتاتا ہے، احکام اور مسائل کے متعلق اللہ رب العالمین اس طرح کی وضاحتیں تمہارے لیے فرماتا ہے تاکہ تم اپنے دین کے تعلق سے بالکل واضح شریعت پر رہو، کوئی چیز تمہارے لیے غیر واضح مبہم نہ رہے، ساری کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین کلیئر فرماتا ہے تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو کہ اللہ نے اتنا واضح دین اور اتنی واضح شریعت عطا فرمائی ہے کہ ہم ایک دم واضح شریعت پر ہے۔ الحمدللہ اس شریعت کی راتیں بھی دن کے مانند روشن۔ یہ مسئلہ ہے قسم کے تعلق سے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کے نام اور اس کے صفت کی کھانی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، میں اپنے والد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ایسا کروں، تو یہ شرک ہے اور قسم بھی واقع نہیں ہوگی، یہ فالس ہے، غلط ہے، توبہ استغفار کرو۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اگر قسم کھانا ہی ضروری سمجھتے ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ اور نہیں تو چپ رہو۔ لیکن یہ قسم غیر اللہ کی جو کھایا، یہ شرک کی کون سی قسم ہوئی؟ بڑی کی چھوٹی؟ چھوٹی شرک کی چھوٹی قسم، شرک اصغر۔ اس سے آدمی دائرہ اسلام سے نہیں نکل جائے گا، لیکن چھوٹا شرک جو کہ قسم کھانے کا مقصد محلوف کے ہی جس کی قسم کھائی جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اور سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں اللہ، اللہ کی عظمت اور جلال کو ثابت کرتے ہوئے تم کو یقین دلانے کی جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مانو۔ اللہ عظیم کا گویا کہ ایک واسطہ ہے، تو عظمت کے لائق اللہ، لیکن تم نے باپ ماں کی عظمت کو پیش کر دیا آگے، اس لیے چھوٹے درجے کا شکر۔ کہتے تھے عبداللہ بن مسعود کہ میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ مجھے بہتر لگتا ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے، کیونکہ اللہ کی نام کی جھوٹی قسم کھاؤں گا تو گناہ کبیرہ ہوگا، جھوٹ کا گناہ لگے گا، لیکن اگر غیر اللہ کی سچی قسم بھی کھاتا ہو تو یہ شرک ہوگا، اور شرک چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی بڑے گناہ، شرک اکبر کے علاوہ کسی بھی بڑے گناہ سے بڑا ہوتا ہے، سنگین ہوتا ہے۔ شرک شرک ہے، لفظ شرک اور کفر آنے سے ہی ایمان والوں کے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا شرک بھی ہوا تو بڑے شرک کو چھوٹے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا سب سے یہ چھوٹا شرک بڑا، تو غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے، خاص کر باپ دادا کی، اولاد کے سب طرح ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں بیٹا کی قسم کھاؤ تو یہ کی بیٹا تمہارا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اچھا اگر کوئی قسم کھائے کہ قرآن مجید کی قسم میں نے ایسا کیا ہے یا میں نے ایسا نہیں کیا، تو یہ قسم صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مصحف کی قرآن شریف کی قسم جی صحیح کیوں؟ اللہ کی صفت ہے کلام اللہ۔ الحمدللہ 100% جواب صحیح ہو۔ کلام اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے، فنا ہو جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کرنا اللہ کی صفت ہے۔ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھانا جائز، قرآن شریف کی قسم کوئی کڑاہٹ نہیں، الحمدللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کرنا اللہ کی صفت ہے۔ بھئی ہم بول رہے ہیں تو یہ بولنا اسپیکر کی صفت ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، کلام بولا، وہ کلام جبریل لے کر آئے، وہ اللہ کی صفت ہے، صفت ذاتیہ ہے اور صفت فعلیہ ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ رب العالمین
بول رہا ہے یہ اس کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور صفت فعلیہ کا مطلب کہ جب ضرورت ہوتی ہے اور جس بندے سے کلام کا وہ ارادہ فرماتا ہے کلام کرتا ہے. اس میں حرف بھی ہوتا ہے, اس میں آواز بھی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا, ریئل وائس سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں انشاءاللہ اللہ کا کلام سنا, ریئل آواز میں سنا. تو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ذاتی بھی ہے کہ اس کی ذات سے لگی ہوئی ہے, ہمیشہ ہے, ازلی ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اور فعلی کا مطلب کہ جب ارادہ کرتا ہے, جیسے بارش برسانا اس کا فعل ہے نا, جب ارادہ کرے گا بارش برسا دے گا, جب چاہے گا دھوپ نکال دے گا. تو ویسے ہی وہ جب چاہتا ہے اپنے جس مخلوق سے بات کرنا, اپنے جس فرشتے سے جب بات کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے, اسی کی طرف سے آیا ہے, اسی کی طرف بڑھ جائے گا. اس کی تلاوت عبادت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کی قسم کھاتا ہے تو یہ صحیح قسم ہے, غلط قسم نہیں. اچھا, ایک شخص نے قسم کھائی. اب یہ ایک کامن سوال ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں. وہ قسم سے باہر آنا چاہتا ہے, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کسی آدمی نے کوئی بات پر قسم کھائی, وہ آدمی اپنے قسم سے نکلنا چاہتا ہے, ذمہ داری سے ہٹنا چاہتا ہے. 3 صورتوں میں سے کوئی ایک شکل رہتا ہے. یا تو جس بات پہ قسم کھایا ہے مثال کے طور اس کو پورا کر دے. کہا میں, جیسے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں پورے رمضان بھر کہیں نہیں جاؤں, عید کے بعد ہی یہاں سے نکلوں گا, تو ایسی قسم کھا لے. تو قسم سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا رمضان کے دن پورے کر لو, قسم نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. دوسری شکل یہ ہوگی کہ آپ کفارہ دے دو. اگر بیچ میں ہی کہیں جاتے ہو تو جاؤ کفارہ دے دو. اور تیسری شکل یہ تھی کہ جس وقت قسم کھائے, اگر اس وقت یہ کہتے کہ قسم اللہ کی میں رمضان بھر اس مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. تو چونکہ آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا, اللہ کو معلق کر دیا, تو اب اگر آپ جا رہے ہیں بیچ میں بھی تو آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بولا. بہت بڑھیا حل ہو گیا. 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے ذریعے آپ اپنی قسم سے نکل سکتے. فقہا میں اختلاف وہاں پڑتا ہے جب کوئی اپنی بیوی کو کہے, ایسا نہ کہنا مگر کوئی ایسا کہے کہ تم اگر اس گھر میں داخل ہوئی تو تم کو انشاءاللہ طلاق. قسم اللہ کی اگر تم اس گھر میں داخل ہوئی, قسم اللہ کی انشاءاللہ اگر تم اس گھر میں داخل ہوئی تو تم کو طلاق. تو یہاں طلاق کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا غلام کو کہ قسم اللہ کی انشاءاللہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم آزاد ہو جاؤ, اور اس نے کر لیا. کسی شخص نے کہا قسم اللہ کی تم میرے لیے انشاءاللہ میری ماں کی طرح. سب معاملے میں انشاءاللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, یہ سب قسم نہیں ہے, یہ سب آپ معلق کر رہے ہیں. گھر میں داخل ہوئی, یہ کام تم نے کیا, وہ کام کیا, تو تم کو طلاق, تم آزاد, تم میری ماں. اگر انہوں ایسا کر لیتے جس پہ معلق کیا تھا, اگر وہ کر لیتے تو بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے, غلام آزاد ہو جاتا ہے, اور بیوی تمہاری ماں کے درجے میں آ جائے گی جب تک کہ کفارہ نہ دے. لیکن جمہور علماء نے کہا کہ انشاءاللہ یہاں بھی اثر کرے گا. اگر انشاءاللہ کہہ دیا اور پھر بیوی اس گھر میں داخل ہوئی جس گھر سے منع کیا تھا, تو حنفیہ شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی, کیونکہ اس نے اللہ کو معلق کیا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ دیکھو بات اصل یہ ہے کہ بیوی کو اگر کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو انشاءاللہ, تو زہار تو ایک طرح کی قسم ہے, یعنی میں تم کو ٹچ نہیں کروں گا جیسے کہ ماں کو نہیں کروں, اور ٹچ کرنا ہے تو پڑھ دو, یہ تو قسم ہے, یہاں تو چلائیں گے. لیکن طلاق کے معاملے میں یہ تمہارا انشاءاللہ نہیں چلے گا. تم نے معلق کیا ہے طلاق, طلاق کو مذاق مت بناؤ. طلاق تو وہ چیز ہے کہ سیریسلی دو, یا ہنسی مذاق میں. ہنسی مذاق کر رہے تھے بیوی سے, دلال پیار کر رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے, اس میں کہا اچھا تم کو طلاق, تو طلاق پڑے گی. تم یہ نہیں کہہ سکتے میں غصہ کیا تھا, میں ناراض نہیں تھا, ارے میں تو یہی مذاق کر رہا تھا, نہیں چلے.
اس لیے مسئلہ سنگین ہے، یہ انشاءاللہ بہت بھاری پڑے گا۔ تو جمہور نے کہا کہ انشاءاللہ اثر کرے گا، امام مالک نے کہا کچھ بھی نہیں کرے گا، اور بعض علماء نے کہا جس کو حنابلہ کیا انشاءاللہ قوت حاصل ہے اس قول کو کہ طلاق اور آزادی کے معاملے میں انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر ماں کو بیوی کو ماں جیسا بنایا انشاءاللہ بول کر کے تو انشاءاللہ وہ ماں نہیں بنے گی اور کفارہ اس کو نہیں دینا۔ اور قسم کے سلسلے میں ایک آخری بات کر کے آگے گفتگو کو لے جائیں۔ ایک شخص نے قسم کھایا تھا کہ قسم اللہ کی میں اس بدعتی سے بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن بھول گیا کہ اس نے کوئی قسم کھائی تھی، بھول کر اس نے اس سے گفتگو کر۔ کیا فرماتے علماء کی؟ اگر بھول کے گفتگو کر لی ہے تو جمہور علماء اسلام کہتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ اللہ رب العالمین بھول چوک پر مواخذہ نہیں کرتا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر بھول سے ہو جائے کوئی غلطی تو مت میرا مواخذہ کر۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے ہماری اس دعا کو سن کے کہا نعم، ہاں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے کہا قد فعلت۔ بہت اچھی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے زبردست ہے۔ ہر دعا پر اللہ نے کہا قد فعلت، تو کہتا ہے کہ ایسا مت کرنا، چل وہی کر جو تم بولتے وہی کر، کہتے ہو کہ میرا مواخذہ مت کرنا اللہ غلطی پر، چلو ٹھیک ہے قد فعلت، میں نے کیا تھا، میں نے مانا۔ ربنا ولا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کام کی طاقت نہ ہو اللہ ہم کو ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ تو اللہ نے کہا چل قد فعلت، میں نے کیا، میں نے مانا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خطا اور نسیان کو مواخذہ نہیں کرتا ہے، جمہور علماء نے کہا کہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن پھر حنابلہ کے یہاں جو ظاہر قول ہے وہ یہ کہا کہ طلاق اور آزادی کے معاملے میں یہ بھول چوک کا قضیہ نہیں چلے گا۔ کہا کہ میں نے بھول کر طلاق دے دی، ہو سکتا ہے کہ تم نے قصداً و عمداً جان بوجھ کر طلاق دیا ہوگا، لیکن بات بنانے کے لیے بہانہ کر تمہارے اندر میں کون کیا حقیقت ہے میں کدھر جاؤں، کس انسان کے اندر میں کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو تو وہی جانے گا، اس کا رب جانے گا۔ تو طلاق کے معاملے میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق ہرگز نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں طلاق نہیں دوں گا۔ اور پھر اس نے آج طلاق ڈالی تو جب پکڑا اس کو کہ تم نے طلاق دے دی، تمہاری قسم بھی ٹوٹی، تمہاری بیوی کو طلاق بھی پڑی، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے بھول کر طلاق دی۔ تو امام احمد کے مسائل نہیں رہے، کیونکہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم چیٹر ہو، اندر میں ارادے سے بیوی کو طلاق دیا ہوگا اور اب بات بنا رہے ہو، بات کو پلٹ رہے پلٹ کے میں بھول کر دیا، اس معاملے میں نہیں چلے گا۔ اور اس قول میں قوت لگتی ہے کیونکہ اللہ کا حق بھی ہے اور بندے کا بھی حق ہے، اور آدمی کس بیانی سے کام لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب مسائل ہیں، قسموں کے سلسلے میں آدمی کو ذرا سوچ سمجھ کے قسم کھانا چاہیے اور مسئلے کی تحقیق کر کے معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب جو آگے ہمارے سامنے آیت ہے وہ فائنل آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بیان کی ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ یہ بات آپ ہمارے ساتھ درس میں ہے تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 3 اسٹیپ میں شراب کا معاملہ آیا ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ شراب اور جوئے کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان کا پہلو زیادہ ہے، تو عقل مند ہو تو وہ کام مت کرو جس میں خسارہ اور نقصان زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، گناہ نفع سے زیادہ ہے، اکبر۔ تو کچھ لوگ رک گئے لیکن پی جاتی رہی شراب۔ دوسری آیت اتری سورہ نساء میں غالباً آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت ہو
جب تک کہ ہوش حواس ٹھکانے نہ آ جائیں اور یہ نہ سمجھو کہ کیا کچھ کہہ رہے ہو، کہیں ایسا نہ کہ شرکیہ کلمات تم سے نکل جائیں۔ اور وہیں میں نے بتایا تھا کہ نماز سے مراد نماز حقیقت میں نماز سے قریب نہیں ہونا ہے یا مسجد مراد ہے، فقہا کا اختلاف ذکر کیا تھا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دونوں ہی مان لیں، نہ شرابی نماز میں آئے اور نہ شرابی ہماری مسجد میں آئے۔ تو لوگ دن میں تو چونکہ نماز کے اوقات 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پر ہے، 2-2.5 گھنٹے میں نشہ کم ہی اترتا ہے، جب نشہ چڑھ جاتا ہے دیر ہوتی ہے دیر لگتی ہے اترنے میں۔ تو لوگ دن میں شراب نہیں پیتے تھے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد چڑھا کے سو جاتے تھے، وہ فجر تک نشہ کافور ہو جاتا، تو فجر کی نماز میں فریش ہو کر آتا۔ یہ سسٹم چلتا ہے، رات رات بچا دن میں پینے کا معاملہ ختم ہوا، کچھ لوگ بعد آئے، کچھ پینے کی مقدار کم ہوئی، شراب کی کھپت کچھ کم ہونے لگی۔ اس کے بعد فائنلی یہ آرڈر، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا اور انصاب بت، جن کو آدمی نسب کر دے، اسٹیج میں نسب کر دیا گیا، یا اللہ کے علاوہ جو چیز پوجی جا رہی ہے، کسی قبر کو متعین کر دیا کہ اپنے اسی کو پوجے، کسی پتھر کو نسب کر دیا کہ اپنے اسی کو، کوئی مورت ڈال دی کہ اسی کو پوجے، انصاب جو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، والازلام، اور قسمت معلوم کرنے کے لیے برابر سائز کی لکڑیاں یا تیر، جن سے قسمت، فال کے تیر، جس سے لوگ اپنا فال نکلواتے تھے، قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ 4 عمل کا اللہ پاک نے ذکر کیا، شراب، اور بتا چکے ہیں یہ بات سورہ بقرہ کی تفسیر میں کہ خمر کہتے ہیں ما اسکر، الخمر ما اسکر، جو چیز نشہ لیا ہے، جس سے دماغ پر پردہ پڑ جائے، چاہے وہ شراب انگور کی ہو یا کھجور کی ہو یا جو کی ہو، گیہوں کی ہو یا مکئی کی ہو یا اسپرٹ کی ہو، کسی بھی چیز کی، جو چیز پینے سے آدمی کے عقل پہ پردہ پڑ جائے وہ خمر ہے، اور ہر خمر حرام ہے۔ اور وہی بتایا تھا کہ حنفیہ حضرات کے نزدیک خمر صرف انگور کی، کچے انگور کے شیرے کو کہتے ہیں، جس کو جوش دیا جائے اور وہ جوش میں آدھا یا 1/3 چل جائے اور اس کے اوپر چھاگ آ جائے، تو یہ خمر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں اس پر خمر کا اطلاق نہیں ہوگا، الا یہ کہ پینے کے بعد آدمی کو نشہ آ جائے تو حرام ہو، اور اگر تھوڑی پی کہ نشے میں نہیں آیا چل وہ خمر نہیں۔ اور بتایا تھا کہ مدینے میں انگور کی شراب کم ہی پی جاتی تھی، کھجور کی شراب زیادہ پی جاتی تھی، اور حدیث میں جب ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ لے آئے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس کی زیادہ مقدار پینے سے یا استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو، معمولی مقدار بھی حرام۔ یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یہ ہے خمر۔ اور میسر کہا تھا ایسا کھیل جس میں کھلاڑی ایک دوسرے پر غلبہ پانا چاہتا ہے، 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی 10 آدمی مل کر کوئی کھیل کھیلیں اور سب اس میں پیسہ ڈالیں، اور ہر آدمی اس چکر میں ہو کہ میں بازی جیت جاؤں، اور جو بازی جیت جائے وہ سب کے پیسے لے لیں، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش۔ آسانی سے دولت آ جاتی ہے اور آسانی سے دولت چلی بھی جاتی ہے، اور انصاف تو سمجھ گئے جو اللہ کے علاوہ گاڑ دیا گیا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے گی، اور قسمت کی تیریں یا قسمت کی لکڑیاں جس میں افعال لا تفعال، اور کچھ پلین ہوتا تھا کرو تو کرو، اگر لکھا نہیں کرو تو نہیں کرنا، اور کچھ نہیں نکلا اگین ٹرائی، دوبارہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ٹرائی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں رب العالمین حکم لگا رہا ہے، رجسم، رجس مانے پلید، ناپاک، ایک سبب ہوا ناپاک ہے۔ اسی سے جمہور علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ شراب حرام تو ہے ہی، ناپاک نہیں۔ جمہور اہل علم نے، اکثر اہل علم نے کہا کہ شراب ناپاک ہے،
یعنی اگر کپڑے پہ گر جاتی ہے، جسم پہ لگ جاتی ہے تو دھونا پڑتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء جیسے امام مالک استاد ربیعہ، لیث بن سعد مصری بڑے محدث ہیں، اسی طریقے سے امام شافعی کے خاص شاگرد علامہ مزنی، کچھ اور ان کے بغدادی لوگ شوافع میں، کچھ متأخرین حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شراب ناپاک نہیں ہے، حرام ہے۔ شراب حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، اور خاص کر جو وہ پاک چیز سے بنی ہو، انگور کا شیرہ ہے، کھجور کا شیرہ ہے، مکئی ہے، حلال چیز ہے، اس سے ایک رس نچوڑ کر کے کچھ ملا کر کے کر دیا گیا، تو ناپاکی اس کے اندر جو ہے یہ معنوی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ جیسے کہا گیا انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہے، تو ان کا ہاتھ پہ کوئی پلیدی اگر نہیں لگی ہے تو وہ ناپاک، لیکن ان کا عقیدہ ناپاک۔ تو شراب اور جوا اتنی خبیث چیز ہے، انسان کی عقل ماری جاتی ہے، جس عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو شرافت بخشی ہے، یہ شرف اور عزت بخشی ہے، دوسری مخلوق پر جوئے سے انسان کنگال ہو جاتا ہے، کشتینی جاگیردار بھی قطار سے مفلسوں کے سڑک پہ آ جاتے ہیں، تو بہت خراب چیز ہے، گھر کا گھر، خاندان کا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ آدمی پر جب شراب کا نشہ چڑھتا ہے تو خیر اور شر کی تمیز نہیں رہتی، گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہو سکتا ہے، بدکاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اس اتنی خراب چیزیں ہیں، ان کے اثرات کو دیکھو تو بالکل گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے، جس طریقے سے غلاظت سے پیخانے سے بدبو آتی ہے اور آدمی اس سے چھی کرتا ہے اور نفرت محسوس کرتا ہے، ویسے شراب سے۔ یہ توجیہ ہے ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ شراب کی جنس ناپاک نہیں، یعنی وہ نجس العین نہیں ہے، اس کی ذات ناپاک نہیں ہے، اس کے اثرات ناپاک ہیں، اور اکثر علماء نے کہا وہ ناپاک ہے، اللہ نے کہا ہے اس کو حقیقی لفظ میں محمول کرو، اور جنت کی شراب کے مطابق آیا ہے شراب طہورا، تو شراب طہور ہوگی، تو اس کا مطلب کہ دنیا کی شراب تم پیتے یہ غیر طہور ہے، ناپاک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں جناب میری طبیعت، میرے ناقص علم کے مطابق میری طبیعت اس کو ناپاک کہنے کو مائل نہیں۔ شراب اگر حلال اشیاء سے بنائی گئی ہے تو وہ انشاءاللہ ناپاک نہیں، اس کے نقصانات ناپاک ہیں، خبیث ہے، بڑے زبردست مفاسد ہیں، اضرار ہیں۔ اب اسی اختلاف کی بنیاد پر یہ اختلاف پڑتا ہے کہ یہ الکوہلک جو چیزیں ہوتی ہیں، پرفیوم وغیرہ جب لگاتے ہیں اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو الکوہل شراب ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب ناپاک ہے، اگر آپ کی اس خوشبو میں پرفیوم میں الکوہل بنی ہوئی ہے تو گویا کہ آپ کا جسم ناپاک ہوا، آپ کا کپڑا ناپاک ہوا۔ اور جو کہتے ہیں کہ شراب نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اگر وہ پاک اشیاء سے بنی ہے تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، تو آپ کا کپڑا اور آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوا۔ اب کچھ عالموں نے کہا کہ اگر 50% سے زیادہ اس میں الکوہل ہو تب اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، گویا شراب کی مقدار زیادہ ہے اور پرفیوم کی مقدار کم ہے۔ بہرحال آپ کا اختلاف ہے، میری طبیعت اس بات پر مائل ہے کہ الکوہل میں اگر 50% سے بھی زیادہ خوشبو میں اگر پرفیوم ہے اس کو لگایا گیا ہے کپڑے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جسم و کپڑا ناپاک نہیں ہے، واللہ، جبکہ بڑے علماء بلکہ اکثر علماء دین نے اس کو ناپاک ہی کہا۔ ویسے الحمدللہ میں پرفیوم استعمال نہیں کرتا ہوں، میں اتنے استعمال کرتا ہوں جو فری فرام الکوہل، لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو میں شراب کی کو ناپاک نہیں سمجھتا اگر وہ پاکیزہ اور حلال اشیاء سے بنے۔ ہاں نشہ ہے حرام، اور ہر وہ چیز جو نشہ لا دے وہ خمر ہے، یہ بھی نہیں کہ حنفیہ کی طرح سے وہ صرف انگور کے شیرے کو ہی شراب کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں، اور دوسری چیز خمر نہیں ہے۔ ہاں سکر ہوگا تو اس کو سزا لگے گی، نشے میں آئے گا۔ تو ہم تمام نشہ آور چیز کو چاہے وہ لکوڈ میں ہو، چاہے وہ ٹیبلیٹ میں ہو، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، سونگھی جا سکتی ہو یا جیسے بھی ہو، جس چیز کے استعمال سے آدمی نشے میں آ جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن وہ چیز ناپاک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ریا ہے، آدمی سے ریا خارج ہوتی ہے، ریا خارج ہوتی ہے تو آدمی کا وضو رہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ ناپاک بھی ہے کیا؟ ریا ناپاک ہے؟ سوال کر رہے ہیں آپ سے، نہیں۔ کیوں ناپاک نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ ناپاک ہوتی تو جس راستے سے نکلا ہے دودھ اور جس کپڑے سے ہو کر وہ بات نہیں ہے تو
जिस्म को और कपड़े को धोना पड़ता है, लेकिन हम नहीं धोते सिर्फ जाके वजू। इसका मतलब ये कि रिया खारिज होने से वजू टूटता है, रिया नापाक नहीं है। नहीं तो जिस्म को और उस कपड़े को जहां से होकर रिया खारिज हुई है, गैस निकली है पेट से, वो आपका नापाक होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक चीज हराम हो वो नापाक हो। एक चीज वजू को तोड़ दे तो वो नापाक नहीं। बस समझ आए? अल्लाह। बहरहाल गुर्बत के ताल्लुक से अल्लाह ताला इन 4 चीजों का जिक्र करके शराब, जुए और बुत और किस्मत के तीर, रब्बुल आलमीन कहता है रिजसुन, पलीत है, नापाक। अब नजासत हिस्सिया है कि नजासत मानविया है? माने के एतबार से नापाक है कि वाकई वो चीज ही नापाक है हकीकत में। ये अभी आपने भी सुना इसके ऊपर, अब मैंने अपने नाक़िस ख्याल से भी आपको आगाह किया। अगर गलत हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और सही की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए। दूसरी वजह इन चीज़ों के हराम होने की क्या है? मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है। और शैतान इंसान का दोस्त है या दुश्मन? छोटा दुश्मन की बड़ा दुश्मन? सबसे बड़ा दुश्मन या थोड़ा कम दुश्मन? सबसे बड़ा दुश्मन। तो जो काम हमारे सबसे बड़े दुश्मन का हो वो काम हमें करना चाहिए। हर अक्लमंद आदमी अपने दुश्मन की चालों को समझता है, अगर तो उसे बचने की कोशिश करता है। और जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, अब वो चाल भी हम ही को फंसाने के लिए चलता हो, तो और भी केयरफुल ना इन अमली शैतान। तीसरी बात अल्लाह कहता है फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, उससे इज्तिनाब करो। ये नहीं कहा छोड़ दो, इज्तिनाब करना, दूर भागो बिल्कुलिया। कोई गुनाह से अल्लाह ताला नफरत दिलाना चाहता है तो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है फज्तनिबूहु, दूर भागो। जुनूबी को जुनूबी क्यों कहते हैं? कि वो नमाज से दूर रहता है। कहा हाथ मत लगाना, दूर भागो। सोचिए जो आदमी दूर भागेगा वो छुएगा कैसे? हिकमत देखा आपने? अल्लाह ताला ज़िना की मज़म्मत बयान करते हुए फरमाता है वला तक़रबु ज़िना, ज़िना से करीब मत हो। जो आदमी ज़िना से करीब नहीं है वो ज़िना कैसे करेगा? मुबालग़े के तौर पर करा नहीं, करना तो बहुत दूर, करीब भी नहीं फटकना बदकारी से। अल्लाह कहता है पीना तो बहुत दूर, हाथ पे लेना बोतल को तो बहुत दूर, छूना भी नहीं, दूर से गुजर जाना। कोशिश करो कि जिस गली से शराब खाना है, अगर बच सको कि उस शराब की बोतल पर भी नजर ना पड़े, किसी दूसरी गली से हम निकले वो गली से बचते नहीं। इज्तिनाब करोगे, इज्तिनाब करोगे तो फलाह पाओगे। और हर आदमी फलाह और कामयाबी का मुतमन्नी होता है। कामयाबी किसको कहते हैं, फलाह किसको कहते हैं? हम भी कभी कभी बहुत इतना आसान सवाल करते हैं कि उसका जवाब नहीं मिल पाता। कामयाबी इसको कहते हैं कि आपको आपका मतलूब मिल जाए और जिस चीज से आप खौफ महसूस करते हैं उससे बच जाए। जिस असल कामयाबी को आप जन्नत कहते हैं, मकसद आपका क्या है कि वो आपकी जो मतलूब और महबूब शय है वो आपको मिल जाए, और जिस चीज से रात दिन आप खौफ खा रहे हैं यानी जहन्नम, आप उससे बच जाए। आप ये नहीं कहना चाहते कि असल कामयाबी जन्नत है, यही आपका मतलूब है। तमाम इबादतों का मकसद यही है, और तमाम इबादतों का मकसद ये है कि जहन्नम से बचे। तो इंसान जिस चीज से खौफ महसूस करता है उससे बच जाए, और जिस चीज में उसको रग़बत है वो चीज उसको हासिल हो जाए, तो कहता है आदमी कामयाब हो गया। चाहते थे आप 90% नंबर आए और डर था आपको कि फेल ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह फेल भी नहीं हुए, 90% नंबर दिया गया, तो आप कामयाब हो कि नहीं हुए? तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर कामयाबी चाहिए तुमको, कि तुमको तुम्हारी मतलूब और महबूब शय मिल जाए, और हर वो चीज जिससे तुम खौफ खाते हो अगर उससे बच सको, तो तुमको ये चारों चीजें छोड़नी होंगी। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर। स्पेशली दो गुनाह का अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि शैतान मतलब ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत और खौफ पैदा करता है। शराब पी करके शराबी आपस में एक दूसरे से अदावत करते, गाली गलौज देते, मारपीट करते, झगड़े होते। जब जुआरी जुआ खेलता है तो हार जाता है, शौक में और पैसे लगाता है कि दूसरी बाजी में जीत लूंगा। अगर दूसरी बाजी जीत गया फिर तीसरी बड़ी बाजी लगाता है कि अब ज्यादा बड़ा नोट जीतूंगा, तो उसमें जो जीता था हार गया। अब ऐसा
चलता रहता है, यहाँ तक कि जो भी कुछ उसके पास था वो जब सब हार जाता है और चलने लगता है, हारा हुआ जुआरी जब चलने लगता है तो उसके दिल को हसद खा जाता है। हसद और अदावत में लगता है कि उसका दिल फट जाए, अब गुस्से के मारे, अदावत और बोक्स के मारे उसका सीना भोजन होता है, और अगर उसका बस चले तो उस जुआरी को जिसने उसके लाखों रुपए जीते हैं पटक के उसकी जान मार दे, वो पैसे छीन ले। और अगर ये नहीं कर सका और सारी दौलत हार गया, पूरा फ्लैग हार गया, तो जाकर के सुसाइड कर देता है, खुद अपनी जान। खेलने में कितना मजा आता है, शैतान का और खेलो, ये बारी नहीं तो अगली बारी जीत लोगे। यहाँ तक कि यार मोहब्बत अगर आती है तो दूसरे का मर्डर कर देता है, या गांव में लगा रहता है किसी मेरा पूरा फ्लैट जीता है, उसको कैसे ही मारना, और नहीं देखता कि दबंग है, नहीं इस पर फतह पा सकेंगे, तो खुद सुसाइड कर देता है। शैतान मौजूद ने कितना हसीन जाल बिछाया तुम्हारे शराब को और जुए को, क्या वैसा काम करने का? अल्लाह वो यशुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अन सलात फहल अंतुम मुंतहुन, और चाहता है शैतान कि शराबी बनाकर, जुआरी बनाकर तुमको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से गाफिल कर दे, जिस दो अहम मकसद के लिए तुम पैदा किए गए, और रब तआला की रजामंदी और खुशनुदी और रब तआला की तरफ से इनाम और इकराम की बारिश भी होगी। जब तुम अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुमको याद करेगा, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा, और यही दोनों असल काम से वो तुमको दूर करना चाहता है। कितने कितने नुकसान है, पूरे कुरान को उलट करके देख लो, किसी गुनाह की इल्लत अल्लाह ताला ने इतनी तफसील से नहीं बताई। शरीयत के अहकाम अगर बताता है तो अल्लाह ताला एक वर्ड में या दो वर्ड में मामले को खत्म कर देता है। अब आप गौर कीजिए कि ये कितनी कबीह शय थी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये नापाक शैतानी अमल, इससे इज्तिनाब करो ताकि फलाह पाओ। शैतान चाहता है तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ पैदा करे। शराब और जुए के जरिए शैतान तुमको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से बात, कितने नुकसानात अल्लाह पाक ने गिनाए। क्या कोई भी अक्लमंद आदमी इन अशिया के इतने बड़े बड़े भयानक अंजाम और नुकसानात को देखने के बाद भी इसलिए छोड़ने में कोई तरद्दुद करेगा? रब तआला का फहल अंतुम मुंतहुन, तुम रुकते हो यानी रुको। और कितना खूबसूरत अंदाज है। मैं अगर आपसे कहता हूँ हर अंत साकित, हम आपको चुप करना चाहते हैं तो ये कहें स्टॉप, ये कहें आप चुपते हैं, आप चुपते हैं कि नहीं? क्या मतलब है चुपने का? चुप रहो, ये मतलब है। तो अल्लाह ताला कहता है फहल अंतुम मुंतहुन। कुछ लोग कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं कि तो अल्लाह ताला ने सजेशन दिया है कि रुकते हो, ये हराम